بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریشی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں شخص ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ غزوہ بدر اور احد کے ساتھ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ببول کیکر کے درخت کے پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گنگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گنگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ۔ فائدہ: اگر کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سوتے وقت سورہ قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھے تو وہ شرک سے بری ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں مت بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، اور سلام کا جواب دینا،
اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔